بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پاکستان سے آج 1 اکتوبر ہے اور سال ہے 2019 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے پچھلے ویڈیو سے جڑی ہوئی۔ ہم نے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے بعد جب واپس پہنچیں گے پاکستان تو یہ ہفتہ ان کا داخلی سیاست اور گورننس کے پوری توجہ انہوں نے دینی ہے، اور وہی ہوا۔ آج سب سے پہلے تو وہ میر پور آزاد کشمیر گئے، جو کہ زلزلہ وہاں پہ آیا، زلزلہ متاثرین سے ملے، متاثرہ فیملیز سے ملاقات کی، اور ساتھ ہی انہوں نے زلزلہ متاثرین کے لیے ایک پیکج کا بھی اعلان کیا۔ جن کے گھر زیادہ تباہ ہوئے ہیں ان کو 2 لاکھ روپے، اور جن کے جزوی ہوئے ہیں ان کو 1 لاکھ روپے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ سروے مکمل کیا جائے جلد از جلد، اور حکومت آزاد کشمیر کو انہوں نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں ہر ممکن طور پہ مدد فراہم کرے گا آزاد کشمیر کی، اور خاص طور پہ جو متاثرین ہیں ان کی جو زلزلہ سے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد آج انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی، اور اس میں انہوں نے ارکان قومی اسمبلی اور کیبنٹ ممبرز ان سے کھل کے گفتگو کی، اور مختلف کارکردگی، حکومت کی کارکردگی کے بارے میں ارکان پارلیمان سے پوچھا کہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ گورنمنٹ کیسی جا رہی ہے، وزارتیں کیسی جا رہی ہیں، اور کون کون سے وزیر صحیح کام نہیں کر رہے، جو صحیح کر رہے ہیں ان کا بتائیں۔ تو خیر وہاں پہ کافی کھلا کے باتیں کی گئیں، اور ارکان پارلیمان نے، ارکان قومی اسمبلی جو ہیں، اور انہوں نے یہ زیادہ شکوہ یہ کیا کہ جو وزراء ہیں، موسٹلی وزراء ان کی پہنچ سے دور ہیں، رابطے میں نہیں رہتے، ملتے نہیں ہیں، کیونکہ عوام کے کام جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ وزراء کے ذریعے ہی ہونے ہوتے ہیں، لیکن وزراء جو ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہیں۔ اس پہ ایک تو وزیر اعظم عمران خان نے ڈسپلے شو کیا، اور دوسرا پچھلے دنوں کچھ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کچھ ارکان قومی اسمبلی نے حکومت پہ تنقید کی تھی، اور اسمبلی کے فلور پہ کی تھی۔ اس پہ پرائم منسٹر نے اپنی پارٹی سے کہا کہ یہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ورزی ہے، اگر کوئی شکایات ہیں تو وہ گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ ایسا فورم ہے کہ جہاں پہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، لیکن غیروں کے سامنے ایک اوپنلی حکومت کو کرٹیسائز کرنا یا آپس کی لڑائیوں کو ڈسکس کرنا وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اب میری توجہ، یعنی کہ وزیر اعظم کی پوری توجہ گورننس پہ ہوگی، گڈ گورننس پہ ہوگی، اور بیڈ گورننس جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے کے ذریعے سے ہر وزارت کی کارکردگی کو جانچ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، اور ادروائز بھی وہ پرسنلی بھی لوگوں سے رابطے میں ہیں، اور مختلف میڈیا پرسن سے وہ ان پٹ لیتے ہیں، اور گورننس کا پرسپشن کیسا جا رہا ہے، کس وزارت کی کیسی کارکردگی جا رہی ہے، اس کے بارے میں۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ آئندہ چند دنوں میں، یا میرا زیادہ امکان یہی ہے کہ چند دنوں میں وفاقی سطح پہ، وفاقی سیٹ اپ میں تبدیلیاں ہوں گی، اور تقریباً جو اطلاعات ہیں 2 سے 3 وزراء فارغ کیے جائیں گے، اور 8 وزراء ایسے ہیں جن کے قلمدان تبدیل کیے جائیں گے۔ شفقت محمود صاحب کو امپورٹنٹ وزارت مل سکتی ہے، یعنی کہ قدرے امپورٹنٹ۔ زبیدہ جلال صاحب کا قلمدان تبدیل ہو سکتا ہے، فواد چودھری صاحب کا ہو سکتا ہے، ندیم افضل چاند کو بہتر پوزیشن مل سکتی ہے، پرویز خٹک صاحب کو بھی اسی طریقے سے کہیں اور کیا جا سکتا ہے ایڈجسٹ، کیونکہ وہ ناخوش ہیں کہ مجھے ایک ایسی وزارت دے دی گئی ہے جس میں ان کی کوئی نہیں ہے، استعمال ان کا نہیں ہے، وہاں پہ ان پر کوئی یوزج نہیں ہے، اس لیے وہ بھی ان کو بھی شاید کوئی اور وزارت دے دی جائے۔ تو اسی طریقے سے جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی تعداد میں کمی کی جائے گی،
معاونین خصوصی ہیں، ایڈوائزرز ہیں وہ. پھر اس کے بعد انہوں نے اگلا یہ کام کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو بلایا ہوا تھا، آئی جی پنجاب کو بلایا ہوا تھا، اور عثمان بزدار صاحب سے یہ کہا کہ آپ بھی اپنی کیبنٹ ممبرز کو ریشفل کریں، نئی کیبنٹ نئے لوگ انڈکٹ کریں. اور انہوں نے عثمان بزدار سے کہا کہ میرے پاس رپورٹس موجود ہیں، میں نے اپنی وزراء کی کارکردگی، صوبائی وزراء کی کارکردگی میں نے منگوائی ہوئی ہے، لیکن آپ بھی ایک لسٹ سبمٹ کریں تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس لسٹ پڑی ہے وہ وہی ہے یا آپ کے نزدیک کچھ اور ہے. لہٰذا آپ بھی ایک لسٹ سبمٹ کریں، جن وزراء کو فارغ کرنا ہے وہ بتائیں، جو نئے وزراء لے کے آنا چاہتے ہیں وہ بتائیں. اور انہوں نے کہا کہ اب میں یہ نہ دوبارہ سنوں کہ جناب فلاں کام ایسے ہو گیا تو وہ فلاں وزیر کی وجہ سے ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ایک نئی تازہ دم کیبنٹ آئیں اور اپنا پرسیپشن چینج کریں پنجاب میں، اور پنجاب میں پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اور کچھ چینج آئی ہے. یہ چیز ہوئی ہے. پنجاب میں بھی لگتا یہی ہے کہ کوئی 5-6 وزیر فارغ ہو جائیں گے اور کچھ وزیر جو ہیں وہ نئے آئیں گے، نئے چہرے شامل ہوں گے. اور خاص طور پہ آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ سے یہ بھی کہا کہ پولیس ریفارمز جو ہیں وہ مجھے ودن اے ویک چاہیے پرپوزلز، تاکہ یہ 1 سال سے زائد جو ٹائم ہوا ہے وہ ضائع ہوا ہے. پنجاب میں پولیس ریفارمز، پولیس کا جو کیا پرسیپشن ہے، تاثر ہے پولیس کی کارکردگی وہ بالکل زیرو ہے، اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. انہوں نے KPK کی مثال دی. لہٰذا ایک چیز یہ ہو گئی. اور دوسرا، انہوں نے آنے کے فوراً بعد آج پہلا دن کیا کام کیا، اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب تھیں، مستقل مندوب ڈاکٹر مریہ لودھی، ان کو فارغ کر دیا، ان کو سپرد کر دیا ذمہ داریوں سے، اور ان کی جگہ پہ منیر اکرم انتہائی سینئر ہیں، سیزنڈ ہیں، ڈپلومیٹ، ان کو لے کے آئے ہیں. پہلے بھی وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب رہ چکے ہیں، اور اس وزٹ میں بھی بیک ڈور پہ وہ موجود تھے وزیر اعظم کے ساتھ. اور اب ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اور منیر اکرم اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے، کیونکہ ان کے پاس کافی وسیع و عریض تجربہ ہے، اور وہ خاص طور پہ امریکنس کے ساتھ ان کا اچھا انٹریکشن ہے، اور جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹس ہیں قداور، ان کے ساتھ بہت اچھا ہے، اور ان کا اپنی ایک اپروچ بھی ہے. اب ہم آپ سے اچھا ایک اور خبر شیئر کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب چونکہ واپس آئے ہیں، کامیاب دورہ ہے، اور یہاں پہ کیا پوری دنیا میں ان کو سراہا جا رہا ہے، ایک نئے روپ میں ان کو دیکھا جا رہا ہے، مسلم لیڈر کے طور پہ، صرف پاکستان کے لیڈر کے طور پہ نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نواز نے بھی CEC کا اجلاس تھا، انہوں نے بھی آج اناؤنس کیا ہے، حسن اقبال صاحب نے، کہ جی ہم نے بھی اصولی فیصلہ کیا ہے کہ دھرنے میں شریک ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نومبر میں چاہ رہے ہیں دھرنا. مختصر بتاتا ہوں آپ کو. اصل میں وہ یہ دھرنے میں شریک ہونے کا اعلان جو ہے اس کو وہ ایک ٹول، پریشر ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. پریشر ٹیکٹکس وہ یہ کہ ساتھ ہی انہوں نے ایک مطالبہ کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے. مطلب بالکل پیغام واضح ہے کہ نواز شریف صاحب کو اب رہا کریں تو ہم دھرنے ورنے سے دور، اگر نواز شریف صاحب کو رہا نہیں کریں گے تو پھر ہم دھرنے میں شرکت کریں گے. اب ایشو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے تو عدالتوں کے ذریعے ہی رہا ہونا ہے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ شاید اس دوران کو ڈیل ویل ہو جائے، کوئی معاملات طے پا جائیں، گورنمنٹ انڈر پریشر آ جائے. لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے نہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا ہے، نہ PMLN سے، نہ پیپلز پارٹی سے کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں اور یہ دھرنے ورنے کو چھوڑیں. اس لیے وہ تو اس میں دلچسپی نہیں لے رہے. لیکن حسن اقبال صاحب نے ایک میسیج دے دیا کہ جناب یہ ہمارے مسائل ہیں، اس کو حل کر دیں، ورنہ پھر ہم دھرنے میں شرکت کا سوچیں گے، لیکن نومبر میں. اس کے بعد پیپلز پارٹی بلاول صاحب گئے کوٹ لکھپت اڈیالہ جیل، وہاں باہر انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی کوئی ایسا حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم مولانا کے دھرنے میں نہیں جائیں گے، ہم
ان سے ملاقات بھی کریں گے اور ہم اپنے طریقے سے حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنا بھی مطالبہ رکھ دیا، وہ یہ کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ خلیفہ انہوں نے کہا کوئی انہوں نے کرائم نہیں کیا، کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ان کو نہ چھیڑا جائے۔ ان کا بھی میسج واضح ہے کہ جناب ہماری سندھ گورنمنٹ کو نہ چھیڑو، ہم بھی دھرنے میں نہیں آئیں گے، اگر چھیڑو گے تو پھر ہم ذرا کچھ اور سوچیں گے۔ یہ چیز تو یہ ویلنگ ڈیلنگ چلتی رہے گی۔ اب آپ سے خبر شیئر کرتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ کچھ نمبرز تھے ٹیلی فون انڈر آبزرویشن تھے، وہاں پہ کچھ پراسرار قسم کی کالز گئیں، کوئی خاتون بات کر رہی تھی، کوئی میسج کنوے کر رہی تھی، وہ چیک کیا گیا تو وہ پتہ چلا کہ تو جو کالر ہے وہ نیب ہیڈ کوارٹر لاہور میں اس کی لوکیشن آ رہی ہے۔ وہاں چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو مریم بی بی کے زیر استعمال میں فون ہے۔ ٹیم گئی، انہوں نے فون ریکور کر لیا، اور فون ریکور کیا تو ڈاٹا بھی ریکور کیا، اس میں سے مزید انکشافات پتہ چلا کہ مریم بی بی تو فون پہ براہ راست واٹس ایپ پہ اور ادر جتنے بھی ہیں چینلز ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ نواز شریف صاحب سے رابطے میں ہیں۔ پھر ان کے کوٹ لکھپت میں بھی جایا گیا اور وہاں پہ بھی ایک فون ریکور کر لیا گیا جو کہ میاں صاحب کے زیر استعمال تھا۔ اس فون کا ڈیٹا کافی ہوش ربا قسم کا ہے، اس میں بڑی بڑی خبریں ہیں، کن کن لوگوں سے یہ رابطے میں تھے، کہاں کہاں رابطے میں تھے، کچھ ابراڈ بھی رابطے میں تھے، کوئی ڈپلومیٹس کو بھی میسیجز کیے گئے تھے، وہ بھی ٹریس ہوئے۔ تو وہ ایک نئی کہانی آہستہ آہستہ کھل کے آ رہی ہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، ایک طرف ڈیل کی باتیں، دوسری طرف دھرنے کی پلاننگ، تیسری طرف اور مختلف معاملات۔ تو یہ ہیں وہ معاملات، یہ بھی تازہ تازہ آج کی خبریں۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔